الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قیامت کے حالات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچائی گئی تھی کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوں گے، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے سفارش کرانے کی کوشش کی جائے گی. تمام پیغمبر جواب دے دیں گے، اور اخیر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش فرمائیں گے، اور سفارش قبول کی جائے گی، اور پھر اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے جائیں گے، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لا کے رکھا جائے گا، جنت بھی رکھی جائے گی، دوزخ بھی لا کے رکھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد حساب اور کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. اس وقت اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. یعنی مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، نیککار لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ مقام پر رکھ دیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. براہ راست اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے اور بندے کو جواب دینا ہوگا. سوال و جواب کا مرحلہ ظاہر بات ہے بہت ہی زیادہ کٹھن ہوگا، اور لوگ بہت بےتاب اور بے چین ہوں گے. معلوم نہیں کس کا کیا حال ہونے والا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، سب سے پہلے اللہ اعلان فرمائیں گے آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ ہے حقیقت اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، اور پھر بندوں کا حساب ہوگا. سب سے پہلے حساب ہوگا مسلمانوں کا، تو وہ ان کی نمازوں کے بارے میں ہوگا. نمازوں کے بعد
زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے بعد روزوں کا، روزے کے بعد حج کا، پھر دیگر اور چیزوں کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے تھے اس کا بھی حساب اور کتاب ہو، ہر بندے کو اپنا حساب دینا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس کا بھی حساب لے لیا گیا وہ تو گرفتار عذاب ہو گیا، یعنی وہ بچنے والا نہیں۔ جس سے اللہ پوچھ تاچھ کر لے، جس سے اللہ سوال و جواب کر لے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی بچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سوال کرے تو بندے کے پاس کہاں سے جواب میسر ہوگا؟ کوئی بندہ اللہ کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حوسب عذب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حوسب عذب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشکال ہو گیا، ایک طالب علمانہ اشکال۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا اسے عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا، جبکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب اللہ بہت آسان سے لیں گے اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس مسرور اور خوش و خرم پہنچ جائے گا۔ یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آسان حساب بھی ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہو گیا اسے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اشکال کیا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ عائشہ، جو قرآن نے کہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ بعض بندوں کا حساب آسان طریقے پر لے لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھ تاچھ کچھ نہ ہوگی، اللہ کے سامنے بس پیشی ہوگی اور ان کو گزار دیا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کسی سے پوچھ لے کہ تو نے کیا کیا، کیسا کیا، بس یہ پوچھ لینے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تو گرفتاری ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا بھائیوں بڑا کٹھن موقع ہوگا حساب و کتاب کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ سوال ڈائریکٹ جواب ہوگا، اللہ پوچھنے والے اور بندہ جواب دینے والا ہوگا، اور پھر اسی موقع پر تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے۔ آج ہم لوگ جو کچھ اچھا برا عمل کرتے ہیں اس کے اوپر کئی گواہ اللہ بنا دیتے ہیں، سب سے پہلے گواہ تو خود ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کا انگ انگ ہمارے گناہوں کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا گواہ اللہ کے فرشتے ہوں گے جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ داہنی طرف ایک فرشتہ ہے جو ہمارے اچھے اعمال کو لکھتا ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ موجود ہے جو ہماری بدکاریوں کو لکھتا چلا جاتا ہے، اور یہ لکھا ہوا نام عمل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اور تیسرا گواہ جو ہم لوگ اپنے گناہوں کا بنا لیتے ہیں وہ ہے زمین، جس کے اوپر انسان اچھا اور برا عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ جو نام اعمال ہوں گے تمام انسانوں کو وہ بانٹ دیے جائیں گے۔ جو لوگ اچھے عمل کر کے وہاں پر پاس ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام عمل ان کو داہنے ہاتھ میں دیں گے،
اور جو برے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ایسے لوگوں کو ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جس آدمی کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں سے کہے گا کہ آؤ آؤ میرا ذرا نام عمل پڑھ کے دیکھ لو، کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، کتنا اچھا نتیجہ آیا ہے۔ وہ سارے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، وہ خود خوش ہوگا اور دوسروں کو دکھا دکھا کے خوش ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ وہاں پر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جو ہے حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس لیے اس بات کی وجہ سے میں نے اچھے عمل کیے، آج یہ نتیجہ آیا۔ اور جو آدمی کے اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ وہاں پر واویلا مچائے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا ہائے افسوس، اگر یہ نام عمل مجھے دکھایا نہ جاتا، میرے ہاتھ میں دیا نہ جاتا تو اچھا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اسے اور زیادہ پریشانی شروع ہو جائے گی۔ سارے اعمال نامے سب انسانوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے اور پھر اللہ ایک ایک کا حساب لیتے جائیں گے۔ تین قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے کافر، کافر لوگوں کو جہنم رسید ہونا ہی، اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے پیغامات کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابدی عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے، اور اصل میں جہنم تو اللہ نے کافروں ہی کے لیے بنائی ہے، اعدت للکافرین۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو مسلمانوں میں سے پکا سچا نیک کردار، نیک عمل، ایمان میں مضبوط، اعمال میں مضبوط، اخلاق میں مضبوط، کردار میں مضبوط، تقوی والے، طہارت والے، ایسے لوگ انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، بڑے جلیل القدر علماء ہوں گے، متقی حضرات ہوں گے، عوام میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے دین کو مضبوط تھاما تھا۔ اس قسم کے لوگ یہ دوسرا گروہ ہوگا، ان کے لیے اللہ نے جنت طے کر رکھی ہے۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہوگا جو مسلمان تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائیاں کرتا تھا، نمازوں کا چھوڑنا، بدکاریوں میں مبتلا ہونا، خبائث اور رذائل کی زندگی، تھا تو مسلمان لیکن اس مسلمانی کے ساتھ ساتھ برائی بھی اس کی زندگی کے اندر موجود، یہ تیسرا طبقہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو جہنم واجب کر دی جائے، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم رسید کیا جائے گا، اور جو لوگ کے مومن کامل ہوں گے ان لوگوں کے لیے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور جو لوگ فاسق و فاجر ہوں گے ان فاسقوں کو اور فاجروں کو ان کے حسب مراتب اللہ تبارک و تعالی فیصلے کریں گے۔ جن کے اعمال اچھے زیادہ ہوں گے ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جن کے اعمال برے زیادہ ہوں گے ان کے لیے جہنم میں جا کر جلنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جن کے اعمال دونوں برابر ہوں گے یعنی نیکیاں بھی برابر اور برائیاں بھی برابر، ان کے لیے ایک روایت کے مطابق ایک مقام ہے جس کا نام ہے آراف، آراف میں ان کو رکھ دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حکم دیں گے کہ اب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر کرے۔ یہاں پر پہلے تو حساب کتاب ہو جائے گا،
ہر ایک کو اس کا پروانہ بھی دے دیا جائے گا. جہنم میں جانے والوں کو جہنم کا پروانہ، جنت میں جانے والوں کو جنت کا پروانہ. جس کا جو مقام ہوگا اس کے مطابق اس کو وہاں فیصلہ سنا دیا جائے. یہ موقع ایسا ہوگا ہر آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہو. بھائیوں، آج نیکی کرنے میں ہم پیچھے رہتے ہیں. ایک سبحان اللہ کی قدر و قیمت وہاں پر جانے سے معلوم ہوگی. ایک ایک نماز کی قدر و قیمت وہاں جانے سے پتہ چلے گی. ہر نیکی وہاں پر معلوم ہوگی کہ کتنی بڑی اور قیمتی چیز ہے. دنیا میں ہم جس کو معمولی سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، توجہ نہ دیتے تھے، نمازوں میں غفلت کرتے تھے، ذکر میں غفلت کرتے تھے، تلاوتوں میں غفلت کرتے تھے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ وہ بھی حساب و کتاب کے موقع پر اللہ کے سامنے آئے گا جو اپنے پاس ایک ہی نیکی رکھتا ہے. اس کے پاس ایک ہی نیکی ہے، سارے گناہ. اور ایک بندہ ایسا بھی وہاں پر آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہے اور ایک ہی گناہ. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بندہ کہ اس کے نام عمل میں ایک نیکی کی کمی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اگر اس میدان میں جہاں تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیرے بھائی بہن بھی ہیں، تیرے ماں باپ بھی ہیں، سب یہاں موجود ہیں، ذرا جا کے دیکھ لینا. اگر یہاں پر کوئی ایسا موجود ہو جو تجھے ایک نیکی دے سکتا ہو، وہ نیکی مانگ کے لے آ. ایک نیکی کی کمی ہے، اگر یہ نیکی تجھے کہیں سے مل جاتی ہے تو ہم تجھے جنت میں بھیج دیں. اب دیکھو ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی. نیکی مل جاتی ہے جنت نصیب ہو جائے گی. اگر ایک نیکی کی وہ کمی رہ جاتی ہے اس کے لیے جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا. اتنا کٹھن ترین مرحلہ پیش آئے گا اس بندے خدا. وہ سوچے گا یہاں تو سب آج میرے رشتہ دار موجود ہیں، میرے دوست احباب موجود ہیں، میری ماں میری جننے والی یہاں موجود ہے، میرا باپ میں یہاں پر موجود ہے، چلو کسی نہ کسی جگہ سے تو کوئی نیکی مل جائے. لیکن جب وہاں پر وہ جائے گا کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. بلکہ قرآن کریم نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ صاخہ یعنی وہ چیخ آئے گی جس کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی. یہ دن وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جبکہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو، ماں بچے سے بھاگ رہی ہو، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہو، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی. میں دینا نہیں چاہتی، میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتی، میں تجھ سے بولنا نہیں چاہتی. یہ منظر ہوگا قیامت کا جو اللہ نے پیش کیا ہے. بلکہ ایک اور منظر اس سے بھی کٹھن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یود المجرم یومئذ، اس دن مجرم اس بات کی آرزو تمنا کرے گا. کس بات کی تمنا؟ کہ میرے بیٹے کو دے کر فدیے میں چھٹکارا پالوں، میری بیوی کو جہنم میں بھیجنے سے اگر مجھے جنت ملتی ہو، بیوی کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھ کو پاس کر ڈال دے. ہر آدمی یہ تمنا آرزو کرے گا مجرم کہ میرے ہی رشتہ داروں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو اور پوری دنیا کو، ومن فی الارض جميعا، ساری دنیا کو اللہ جہنم رسید کر کے اگر مجھے چھٹکارا دے سکتے ہیں تو مجھ کو چھٹکارا دے دے. اللہ کہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں. یہ ہے قیامت کا منظر. اب وہ آدمی سب جگہ جا کے مایوس ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مایوسی کے ساتھ روتے روتے واپس آ رہا ہوگا. راستے میں وہ آدمی اس سے ملے گا جس کے پاس ایک ہی نیکی اور ساری برائیاں. وہ اس سے پوچھے گا کیوں رو رہے ہو؟
وہ کہے گا بھائی میرا ایک بڑا کٹھن مسئلہ ہے، میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی تو جنت مل جاتی، لیکن میری ماں بھی دینے تیار نہیں، میرا باپ بھی دینے تیار نہیں، کوئی رشتہ دار دینے بھی تیار نہیں، اس لیے اب مجھے جہنم رسید ہونا ہے، اب روتے ہوئے جا رہا ہوں، رو نہیں تو اور کیا کروں؟ وہ کہے گا اچھا تیرا یہ مسئلہ ہے، ارے دیکھ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، ایک نیکی سے میں جنت میں تو جا نہیں سکتا، میرے لیے تو جہنم میں جانا ہے ہی طے، اس لیے ایسا کر یہ ایک نیکی تو لے لے اور تو جنت میں چلا جا، مجھے تو جہنم میں جانا ہے ہی، یہ نیکی دے کے میں جہنم میں چلا جاتا۔ وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا اور وہ اللہ کے دربار میں خوشی خوشی حاضری دے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود اس سے پوچھیں گے کہ اے بندے یہ نیکی تجھ کو کس نے دے دی؟ وہ کہے گا کہ اللہ وہ آدمی جس کے پاس ایک ہی نیکی اس نے مجھ کو دے دی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بلاؤ، اس بے وقوف کو بلاؤ، نیکی یہاں دے رہا ہے۔ اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ارے کتنا بے وقوف ہے تو، یہاں نیکی کو ہر انسان ترس رہا ہے اور تو نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا اور دوسرے کو دے دیا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے بار الہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، اس ایک نیکی کو لے کے میں کیا کرتا جبکہ مجھے جہنم میں جانا ہی ہے، میں نے سوچا کہ یہی میری طرف سے اگر جنت میں جاتا ہے تو جانے دے، اس لیے ایک نیکی میں نے اس کو دے دی۔ اللہ کہیں گے کہ ایسے موقع پر تو نے جو اس کے ساتھ بھلائی کی، اس بھلائی کے نتیجے میں ہم تجھے بھی اور اسے بھی دونوں کو جنت میں بھیج دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ علماء نے کہا رحمت حق بہانہ میجویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے انسانوں کو بخشنے کے لیے، انسانوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی انسان اپنے لیے کوئی راستہ ہی نہ بنائے تو پھر تو اللہ کیا کرے؟ انسان اپنے لیے خود ہی راستہ بنانے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب پروانے تقسیم کر کے سب کو حکم دیا جائے گا کہ اب تمہیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر وہاں پر بالکل اندھیری چھا جائے گی، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، جو کچھ کے روشنی کا سلسلہ تھا اللہ اس روشنی کے سلسلے کو ختم کر ڈالیں گے اور پورے میدان محشر میں عجیب طرح کی وحشت انگیز قسم کی ظلمت طاری ہو جائے گی اور کہا جائے گا کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط 1500 برس کے فاصلے کو طے کرنا ہے، 500 برس نیچے سے اوپر چڑھنا، پھر 500 برس بیچ کے اندر سے گزرنا اور پھر 500 برس نیچے کو اترنا، یعنی دنیا کے لحاظ سے 1500 برس کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ طے کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہے پل صراط، ایسا ہے پل صراط کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، ادق من الشعر واحد من السیف، یہ الفاظ آئے۔ احد کے معنی بہت تیز، کس سے زیادہ تیز؟ من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر کوئی آدمی تلوار کے اوپر قدم رکھ کے کھڑا ہو کیا نتیجہ ہوگا سوچ لیجئے۔ پل صراط اس سے بھی زیادہ پتلی اور اس سے بھی زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے اور اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے اور اندھیرا چھا جائے گا، اسی اندھیرے کے اندر سے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہاں اجالا بھی ہوتا، دن کا جیسا اجالا ہوتا، تب بھی وہاں سے گزرنا بہت مشکل تھا، جبکہ وہاں پر اندھیری چھائی ہوگی، اس اندھیری کے اندر سے انسان پل صراط کے اوپر سے گزرے
بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا منظر ہو، اور پوری دنیا انسانیت وہاں پر ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ہر اچھا اور برا وہاں پر موجود ہوگا، سیدنا آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام انسان ہوں گے، اور ان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ لیکن جب اس کے اوپر سے گزرنے والے گزریں گے تو مومنوں کو اللہ ایک روشنی عطا کریں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ایک روشنی ہوگی، اس روشنی کے ساتھ میں وہ جائیں گے۔ پوری دنیا میں وہاں اندھارا چھایا ہوا ہوگا، لیکن ہر مسلمان کے ساتھ ایک ایک نور کا ٹکڑا ہوگا، اس نور کی روشنی میں مسلمان چل رہے ہو۔ لیکن یہ کون سے مسلمان؟ پکے وہ سچے مسلمان، وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین میں ڈھالا تھا، جو اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، جو جہنم کو کبھی یاد بھی کر کے روتے اور گڑ گڑاتے اور اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، جو جنت کی طلب کے اندر راتوں میں اپنی آنکھوں کو جگایا کرتے تھے اور اپنی نیند کی قربانی دیا کرتے تھے، جو اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مومن کامل کو وہاں پر نور عطا کر دے گا، اور مومنوں کے ساتھ وہاں منافقین بھی اس نور میں چلنے کی کوشش کریں گے، اور منافقین کہیں گے انظروا نقتبس من نورکم، ارے بھائی ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور کے ساتھ ذرا سا استفادہ کر لیتے ہیں، تمہارے نور میں ہم بھی چل لیں۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے جاؤ وہاں نور ملے گا، نور ملنے کی جگہ یہ نہیں ہے، ہم کو نور پیچھے سے ملا، تم بھی پیچھے سے لے کے آؤ۔ اور وہ جا کے پیچھے تلاش کریں گے، کچھ نہ ملے گا، اور دیکھیں گے کہ دیوار حائل ہے اور وہاں ان کو کچھ ملنے والا نہیں، روتے گڑ گڑاتے رہ جائیں گے۔ بہرحال مومن لوگ پل صراط کے اوپر چلیں گے اور ان کو اللہ ایک نور عطا کرے گا، اس نور کی روشنی میں وہ اپنے اس سفر کو طے کریں گے، اور طے کرنے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، حضرات انبیاء، حضرات اولیاء، حضرات صالحین اور متقین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے درجے کے مطابق وہاں سے گزریں گے تو اس طرح گزر جائیں گے جیسے کہ کوئی ہوا گزر جاتی، کوئی ہوا کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، کوئی کسی اور روشنی کی طرح، اور کوئی اس سے ذرا دھیمے دھیمے انداز میں، اور کوئی چلے گا تو ایسا جیسے کہ گھوڑا جا رہا ہے، کوئی چلے گا تو ایسا جیسے کہ کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے، کوئی چلے گا تو ایسا جیسے کہ کسی معمولی سواری پہ جا رہا ہے، حسب مراتب ان لوگوں کا وہاں سے گزر ہوگا۔ جن لوگوں کو جہنم میں گرنے کے لیے طے کر دیا گیا، وہ اسی کے اوپر چلتے چلتے کٹ کٹ کے گر جائے، اس لیے کہ وہ تو احد من السیف ادق من الشار، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر گزرتے گزرتے جن لوگوں کو کٹ کٹ کے گرنا ہے گرتے چلے جائیں گے، اور جب کافر لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے وہ بھی اسی طرح کٹ کٹ کے گر جائیں گے، اور جہنم کے اندر سے بڑی بڑی گردنیں آئیں گی، دوزخ کے اندر سے گردنیں، اور وہ گردنیں کافروں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے اندر ڈال رہی ہوگی۔ یہ سارے کا سارا منظر ہوگا جب انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگ پل صراط کو پار کر کے جائیں گے، وہاں آگے جنت موجود ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے اور پھر جنت کے اندر داخل ہوں گے، اس کے بعد حسب مراتب لوگ داخل ہوں گے، اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے لوگ اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وہاں پر چل رہے ہوں گے۔ اسی قسم کی روایات میں جو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے قبیل سے آئی ہے، ایک عجیب و غریب روایت آئی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اندھیرا چھا جائے گا اور لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، اتنے میں یہ بھی حکم ہوگا کہ سب کے سب لوگ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
حضرت فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت ہی بلندتر مقام، ان کے مقام کو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی عورت ہوگی، ایسی خاتون کہ جب ان کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، سب کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، اس لیے کہ وہ بڑی پردے کی پابند تھی اور اس قدر زیادہ پابند کہ صحابہ میں بھی ایسی نظیر نہیں ملتی، اس لیے وہاں پر خصوصی طور پر یہ حکم ان کے بارے میں دیا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ بہرحال بھائیو، اس طرح پل صراط کے اوپر سے گزر کر لوگ چلے جائیں گے اور جن کو جنت میں جانا وہ جنت میں پہنچیں گے، اور سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے، اس کے بعد اور پیغمبر جائیں گے، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ جائیں گے، اور اس طرح درجہ بدرجہ لوگ اپنی اپنی جنتوں میں ٹھکانہ پائیں گے۔ جن کو جہنم رسید ہونا ہے وہ تو پل صراط کے اوپر ہی سے کٹ کٹ کے اس کے اندر گر جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا اور سوال و جواب اور حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کے فیصلے یوں کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ موت کو لایا جائے گا، اب موت کو ذبح کر ڈالو۔ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اب ہم موت کا جو تصور کرتے ہیں، ظاہر بات ہے موت ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جاتا، جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، کوئی وجودی چیز نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن ہر چیز اپنی اپنی شکل میں ظاہر ہوگی۔ نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، زکات کی شکل ہوگی، حج کی شکل ہوگی، زنا کی شکل ہوگی، جھوٹ کی شکل ہوگی، فریب کی شکل ہوگی، جو جو کام ہم کرتے ہیں ہر چیز وہاں پر اپنی شکل کے اندر ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے پر موت کو بھی اللہ ایک شکل میں لائیں گے اور وہ ایک مینڈھے کی شکل میں ہوگی۔ حضرت اسرائیل کو کہا جائے گا اب تک آپ انسانوں کی، جانوروں کی روح قبض کیا کرتے تھے، اب موت کی روح بھی قبض کر ڈالو۔ اب موت کی بھی موت آ جائے گی، ان کو چھری دی جائے گی اور وہ موت کو ذبح کر ڈالیں گے، اور پھر اعلان ہوگا اس کے بعد اب نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ دوزخ والوں کو موت آئے گی۔ کسی کو اب موت نہیں، موت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب رہنے والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور جو لوگ دوزخ میں گئے ہیں ان میں سے کافر لوگ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیے گئے، جہنم کے عذابات میں ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب کسی کو موت آنے والی نہیں۔ جو آدمی جنت میں گیا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اور جو دوزخ میں گیا ان میں سے جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ البتہ جو مومن لوگ اپنے برے اعمال سے، اپنے فسق و فجور سے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنی فحاشیوں اور ریانیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ اللہ جب چاہیں گے پھر ان کو نکالیں گے اور جنت میں بھیج ڈالیں گے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائے گی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے نبی پوچھیں گے فرشتوں سے میری امت کے کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ تمام پیغمبروں کے جو ماننے والے تھے ان کی امتوں سے جنت جتنی بھری ہوئی ہے اس کے لحاظ سے آپ کے امتی جنت کے اندر پاؤ ہیں، یعنی 1/4 تو آپ کے ہیں، باقی تمام انبیاء کے ملائیں تو وہ اور 3/3 ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے اور امتی تو اپنے فسق و فجور سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کی سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کرے گی، اولیاء اللہ سفارش کرے گی، حضرات صحابہ سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے،
علماء کرام سفارش کریں گے، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی سفارش، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی بار بار سفارش کریں گے اور ان کو نکال کر جنت کے اندر بھیجا جاتا رہے گا۔ اور پھر انبیاء اور اولیاء اور علماء و صلحاء اور اسی طرح حفاظ کرام کی سفارشیں بھی چلے گی۔ نبیوں کی سفارش تو بہت بڑے پیمانے پہ چلے گی، لیکن اور لوگوں کی سفارشیں تھوڑی تھوڑی چلے گی۔ حافظوں کی سفارش بھی چلے گی۔ آج ہم لوگوں کو حفاظ کی قدر نہیں، علماء کی قدر نہیں، اہل اللہ کی قدر نہیں، لیکن قیامت کے میدان میں جانے کے بعد پتہ چلے گا ان لوگوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر یہ کہہ دے اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی سننے کو تیار ہے۔ آج ہماری نگاہوں میں یہ حقیر ہیں، ذلیل ہیں، معمولی ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کس قدر اونچا ہے۔ بہرحال وہاں پر سفارشیں چلے گی ان سب لوگوں کی، اور جو لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اپنی سزا کو بھگتنے کے بعد اور سفارش کے قبول کیے جانے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ بھائیو، یہ ہے قیامت کا دن، اس کا منظر میں نے 2-4 جمعوں سے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی، وہاں کے احوال کی خطرناکی، یہ سب چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اندر جمے اور ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اس لیے کہ یہ واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ جب پیش آنے والا تو اپنے حال و احوال کو درست کر لینے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کے پیچھے دراصل ہماری بدعملی، ہمارے نظریات اور ہماری فکروں کے اندر غلط کاری اور دینی اعتبار سے ہماری روگردانی اور کوتاہی، یہ ان چیزوں کے پیچھے کار فرما ہے، جس سے کہ آج پوری دنیا کے اندر نقشہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں، مسلمانوں کی شریعت کے خلاف بھی دخل اندازیاں شروع ہو چکی ہے۔ ابھی 3 طلاق کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا اور بل پاس کرنے کی فکریں کی جا رہی ہے، اور جو ہے لوک سبھا میں تو پاس کر دیا گیا، لیکن راجیہ سبھا کے اندر پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل خود مسلمانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اگر درست نہ ہو تو بھائیو یہاں پر شریعت پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیوں مشکل ہو جائے گا؟ میں صاف الفاظ میں آپ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، کفار کی وجہ سے نہیں، خود مسلمانوں کی وجہ سے ہو۔ اس لیے کہ کورٹوں میں ہمارے مسئلے لے کر جانے والے کون تھے؟ 3 طلاق کے مسئلے کو اچھالنے والے کون تھے؟ اور وہی عورتیں تھیں جنہوں نے عورتوں کی تنظیمیں بنائی، جن کے دلوں کے اندر شریعت اور جو ہے دین کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ خاندانی مسلمان تھے۔ ایسے مسلمان لوگوں نے جا کر وہاں پر پیش کیا کہ ہمیں یہ تنگی ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہماری شریعت سے ہم کو تنگی ہے، ہماری شریعت سے ہم کو پریشانی ہے۔ یہ ہم لوگ خود ان کے پاس میں گئے، اب وہ لوگ وہ سب کچھ کرنا چاہ رہے جو کہ ہم لوگوں کو تنگی میں، پریشانی میں اور شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوششیں شروع کی گئی تو ہماری طرف سے شروع کی گئی، ہمارے لوگوں کی طرف سے شروع کی گئی۔ اس لیے میں کہوں گا آج بھی اگر ہم لوگ اپنی شریعت کو مان لے، اپنی شریعت پر استقامت کے ساتھ جم جائیں اور ہر اچھے اور برے میں اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھ کر زندگی کرنے والے ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا بھی نہیں سکتی اور ہماری شریعت میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتی۔ دخل اندازی کا موقع اسی لیے ملا کہ ہم لوگوں نے ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسا انداز زندگی پیش کیا ہے۔ طلاقوں کی بھرمار پر کتنے بیانات نہیں ہوئے ہوں گے؟ کون عالم ہوگا ہندوستان کا جس نے 3 طلاق کے مسئلے پر گفتگو نہ کی ہوگی؟
میں خود کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر 50 نہیں 100 دفعہ اس کے اوپر گفتگو کی. یہی نہیں پورے ہندوستان کے خطے خطے میں جا کر میں نے اس کے اوپر کہا. اور علماء کو دیکھ لیجیے ہر جگہ کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی. طلاق دینے والے طلاق دے رہے ہیں، الٹا کرنے والے الٹا کر رہے ہیں، اور پھر اس کو اجاگر کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں کورٹوں تک ان چیزوں کو لے کے جا رہی ہیں، اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے. مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہو مسجدوں کو آؤ، مدارس کو آؤ، علماء کے پاس میں آؤ، لیکن علماء کے پاس میں آنا نہیں چاہتے، باہر جانا چاہتے ہیں، کورٹوں میں جانا چاہتے ہیں اور پہلوانوں کے پاس میں حل کرانا چاہتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. جب مسلمان خود اسلام سے بغاوت کرے، مسجد سے بغاوت کرے، مدرسے سے بغاوت کرے، علماء سے بغاوت کرے، یہ بغاوت مدارس کی نہیں ہے، یہ مدارس مساجد کی نہیں ہے، یہ بغاوت علماء سے نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے. مسلمان ادھر جانے تیار، مسجد کو آنے تیار نہیں، مسجد میں اپنا فیصلہ لانے کو تیار نہیں، علماء سے مسئلہ حل کرانے کو تیار نہیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے سابقے 12 پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں 12 فیصلوں کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں. ایک پارٹی آتی ہے، دوسری پارٹی کو بلاؤ تو وہ کہتا ہے ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس. ایک پارٹی آتی ہے ہمارے پاس اور دوسری پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے بھائی تمہارا مسئلہ ہے ذرا آ کر یہاں پر حل کر لو. وہ کہتا نہیں میں مدرسے کو نہیں آتا، میں مسجد کو نہیں آتا. ان کو بولو کہ پولیس اسٹیشن کو آئے، ان کو بولو کہ کورٹ میں آ کے بات کرے. یہ ہے مسلمان کا کردار. جب ہم نے اپنے کردار کو بگاڑ لیا، اپنی شریعت سے ہم نے بغاوت پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، اللہ ایسی صورتیں پیدا کر رہے کہ ہندوستان کے مسلمان شریعت پر عمل کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جب عام حالات میں مسلمان اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے، اللہ ایسے باغیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو شریعت پر چلنا بھی چاہے تو ہم کو چلنے نہیں دیں. یہی صورتیں پیش آ رہی ہے. ایسے موقع پر ایک جانب اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے کردار کا جائزہ لینا، اپنے نظریات اور اپنے افکار کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی فکر کرنا، اور دوسری طرف اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ کرے کہ حالات بدل جائے، مسلمان بدل جائے، مسلمانوں کا رویہ اور سلوک بدل جائے، ان کو اپنی آخرت یاد آ جائے، آخرت سے پہلے دنیا میں وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.